اقرأ بسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين بن محمد بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن الكوشاد الكشيري النيشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. كان أبو الحسين بن مسلم بن الحجاج بن المسلم. اپنی طرف سے کر ابو الحسین ابن مسلم ابن مسلم نہیں، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم، مسلم ابن حجاج ابن مسلم الکشیری النیشابوری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ وبرکاتہ آمین. وہ عبارت نے آپ نے یاد کی جو لکھی ہوئی ہے ہمارے واسطے، درس مسلم میں چھپی ہوئی ہے وہ عبارت. سر وہ یاد کی ہے جو درس مسلم میں لکھی ہو وہ لکھی ہوئی، وہ لکھی رہے گی، اس کے مطابق نہیں پڑھو گے. اس کے مطابق پڑھی نہیں پڑھی، اب پڑھی آخر میں. چلیں. انه قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولن في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا ان حضرات نے، یحییٰ بن یعمر اور ان کے ساتھی حمید بن عبد الرحمن الحمیری نے معبد جوہنی کے عقائد کے بارے میں، اور بتایا کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو جواب دیا کل ہم نے وہ پڑھا تھا، دیکھیے. فرمایا کہ اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منهم وانهم براء منی. تمہاری ملاقات ہو تو ان سے کہہ دو تمہارا طریقہ الگ ہے، میرا طریقہ الگ ہے، تمہاری ذمہ داری مجھ پر نہیں، میری ذمہ داری تجھ پر نہیں. مطلب یہ کہ میں تمہارے ساتھ متفق نہیں ہوں، تم میری طریقے کی بات نہیں کرتے، میں تمہاری طرح کی بات نہیں کر سکتا. گویا بیزاری کا اظہار کیا، اور پھر فرمایا کہ والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھاتا ہے عبداللہ بن عمر، اگر وہ ان میں سے کسی آدمی کے پاس احد پہاڑ کی برابر سونا ہوتا اور اس نے اس کو خرچ بھی کر دیا ہوتا اللہ کے راستے میں، ما يقبل اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہ کرتا، یا یہ کہ کرے گا اگر تو قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ ایمان تقدیر پر نہ لائے. یہاں تکفیر کی صراحت نہیں کی عبداللہ ابن عمر نے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی نفی کی ہے، صحت کی نفی نہیں کی. اگر یہ کہتے کہ جب تک ایمان تقدیر پر نہیں لائے گا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہوگی، کوئی صدقہ صحیح نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی،
پھر تو یہ تکفیر ہوتی، کیونکہ یہ بات کافری کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی عبادت درست نہیں ہوتی، کفر کی وجہ سے صحیح نہیں ہوتی. ثواب کی نفی کی ہے، اور ثواب کی نفی بعض اوقات کسی گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. مثلا یہ کہ کوئی دار مغصوبہ میں نماز پڑھے، قبضہ کر لیا کسی کے گھر پر اور نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر، تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو ثواب کی نفی کی ہے، صحت کی نفی نہیں کی. اس بات سے صراحت تکفیر کی نہیں کی. مگر مسئلہ سمجھ لیجیے، آپ پڑھ چکے ہیں، پھر تفصیل میں ہم دوبارہ فضا نہیں کریں گے آپ لوگوں کا، اور بس اتنی بات یاد دلانا چاہیں گے کہ دو گروہ تھے ان کے، متقدمین اور متاخرین. متقدمین یہ ہے معبد الجہنی اور ان کے رفقا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے بھی منکر تھے اور خلق کے بھی منکر تھے. بندوں کے اعمال کے اعتبار سے، بندوں کے اعمال سے متعلق کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے خبر نہیں ہے، بعد میں جب وقوع ہو جاتا ہے اعمال کا تو خبر ہوتی ہے، علم ہوتا ہے. اور اب بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. متاخرین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خلق کے تو منکر ہوئے لیکن تقدیر کے منکر نہیں تھے، علم الہی کے منکر نہیں تھے، خلق افعال کے بارے میں منکر تھے. چنانچہ متقدمین جو ہیں یہ ان کی تکفیر کی گئی، سب کا اتفاق ہے ان کی تکفیر پر. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث القدریۃ مجوس هذه الامہ، القدریۃ مجوس هذه الامہ فرمایا، اس امت کے مجوسیوں کی طرح دو خداؤں، دو خالقوں کے قائل ہیں، خالق خیر اور خالق شر. چنانچہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر تو پیدا کرتا ہے، خلق شر نہیں پیدا کرتا. اگر شر پیدا کرے گا تو شر کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی، کہ اللہ کے ادب کے خلاف بات ہوگی. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خالق خیر بھی وہی ہے، خالق شر بھی وہی ہے، اور شر بھی بڑی حکمتوں سے اس نے پیدا کیا ہے. جہنم کو بھی پیدا کیا وہ بھی شر ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے. شیطان کو پیدا کیا وہ بھی شر ہے، اس کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے. تو متقدمین معبد الجہنی کے ساتھیوں کو کی تکفیر کی گئی، اور حجاج بن یوسف نے اس کو قتل کر کے زندقی کی وجہ سے قتل کر دیا تھا اس کو. تو امام حضرت عبداللہ بن عمر نے تکفیر کی صراحت نہیں کی، لیکن علماء نے صراحت کر دی کہ متقدمین کافر تھے اور متاخرین کے بارے میں کلام ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا اپنی بات کی دلیل کے طور پر کہ حدثنی ابی عمر بن الخطاب الی آخری، یہ بھی حدیث جبریل نقل کر رہے ہیں فاروق اعظم کے حوالے سے. یہ بھی خوب بات ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کا آغاز فاروق اعظم کی روایت سے کیا ہے، امام مسلم نے بھی فاروق اعظم کی روایت سے کیا ہے. آپ نے جو وہاں بخاری میں پڑھی ہے درس حدیث جبریل، وہ فاروق اعظم کے حوالے سے نہیں پڑھی، ابو ہریرہ کے حوالے سے پڑھی ہے. وہ بھی آئے گی یہاں ایک ورق بعد. قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس تھے. ذات یومن، یومن کی بجائے ذات یومن کہا، یومن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ذرا سمجھ لیجئے یومن کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یومن سے مراد مطلق وقت ہو، جس میں دن بھی شامل ہو رات بھی شامل ہو. کوئی رات کا واقعہ پیش آیا تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک دن یہ قصہ پیش آیا، حالانکہ وہ دن میں نہیں تھا، رات میں تھا. اور جب کہنا ہوتا ہے کہ دن میں پیش آیا تو نہار میں پیش آیا تو اس کو کہتے ہیں ذات یوم. ذات کا لفظ بڑھا دیتے. اسی طریقے سے ذات لیلۃ، رات ہی میں اگر ہوا تو رات میں ہوتا ہے تو ذات کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے. تو ذات یومن کا مطلب یہ کہ دن کا وقت تھا. اطلع علینا رجل، ایک شخص نمودار ہوا ہمارے سامنے، آتے ہوئے نظر آنے کا ذکر نہیں، نمودار ہوا. اس کا ذکر نہیں کہ آتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا.
کیفیت اس کی کیا تھی؟ شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اس کے کپڑے کی سفیدی بھی شدید تھی، بالوں کی سیاہی بھی شدید تھی۔ اسی کی تفسیر آگے آ رہی ہے کہ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی نشانات نہیں تھے۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ یہیں کا رہنے والا ہے، یہیں سے آیا ہے، کیونکہ اگر سفر سے آتا تو کپڑوں پر گرد و غبار ہوتا۔ اس زمانے میں گرد و غبار بہت ہوتے تھے، گرد و غبار کی کمی تو ہماری کراچی میں بھی نہیں ہے، مگر اس زمانے میں اور زیادہ تھی کچے راستوں میں۔ لا یرا علیہ اثر السفر، یہ علامت تھی اس بات کی کہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ لیکن آگے کیا؟ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ آبادی کیا تھی مدینہ طیبہ کے آپ پڑھ چکے ہیں امام بخاری کے یہاں، ایک روایت کے اعتبار سے 1600، ایک روایت کے اعتبار سے 600، دارالعلوم کی آبادی سے بھی بہت کم۔ تو طالب علم ایک دوسرے جب ایک جگہ رہ رہے ہوں، جب جگہ دارالطلبہ میں اگر رہ رہے ہیں تو ہر ایک کچھ نہ کچھ پہچانتا ہے کسی کو۔ دارالطلبہ میں تو 2500-3000 روپے آدمی رہتے ہیں، جو مدینہ طیبہ تو چھوٹی سی بستی تھی، تو سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، مگر ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہ متضاد کیفیت تھی، یہ علامت اس بات کی تھی کہ باہر سے آیا ہے۔ آثار سفر نہیں تھے، علامت تھی اس کی کہ یہیں سے آیا ہے، پہچانتا کوئی نہیں تھا، یہ علامت تھی کہ باہر سے آیا ہے۔ اب آگے بھی اسی قسم کی متضاد کیفیات ان کی آئیں گی، بخاری کی روایت میں تفصیلات نہیں آئیں، متضاد آئیں گی، جس وجہ سے حیرت بڑھتی چلی گئی حاضرین کی۔ آگے مزید دیکھیے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آ کر بیٹھ گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے۔ یہاں اختصار ہے، دوسری روایتوں میں ہے کہ آ کے اس نے سلام کیا، فتخطا، اور گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے گیا۔ سلام کرنا علامت تھی اس بات کی کہ آداب اسلام سے واقف ہے، اور گردنیں پھلانگ کر گیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علاقے غیر سے آیا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ عربی ہے، لا یعرفہ منا احد، یعنی فتخطا۔ پھر آگے روایت ہے کہ پھر آگے بیٹھ گیا، جلس الی النبی متوجہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے مزید روایت ہے، ایک دوسری روایت ہے، متعدد روایت فتح الملم میں علامہ مشرف رحمہ صاحب عثمانی نے نقل کی ہیں، ہم نے بھی درس مسلم میں نقل کر دی ہیں۔ بیٹھ گیا آ کر، علامت تھی اس بات کی کہ مؤدب آدمی، بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہے اس کو، استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے۔ لیکن پھر کہتا ادنو من کا یا رسول اللہ، آپ کے میں قریب ہو جاؤں؟ آپ نے کہا کہ نام، قریب ہو گیا۔ پھر ادنو من کا، بار بار پوچھتا رہا، مازال یکرر ادنو من کا ادنو من کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ فاصلۃ رکبتیہ الی رکبتیہ، اب رکبتین سے اپنے رکبتین جوڑ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدتمیزی کی علامت تھی۔ آئی سمجھ میں بات؟ وَبَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے کفین کو اپنے فخذین پر رکھا۔ یہ علامت اس بات کی کہ مہذب اور شائستہ آدمی ہے، آداب اسلام سے واقف ہے۔ لیکن ایک اور دوسری روایت ہے ابن عباس کی، اس میں ہے کہ وَبَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رکبتین پر رکھ دیے۔ علامہ مشرف رحمہ صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ عبارتوں میں تطبیق کی جائے گی دو روایتوں میں، اور وہ یہ کہ پہلے ایسے ہی بیٹھا تھا تاکہ معلوم ہو کہ مہذب آدمی ہے، پھر رکبتین پر رکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تاکہ معلوم ہو کہ بالکل اعرابی ہے۔ وقال یا محمد، یا محمد کہہ کر خطاب کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا۔ تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ کبھی یا محمد کہتا تھا، کبھی یا رسول اللہ کہتا تھا۔ یہ بھی متضاد علامت تھی ساری کی ساری۔ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وہی تعریف کی جو آپ پڑھ چکے ہیں، کتاب تفصیلات سے پڑھ چکے ہیں۔ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اعمال ظاہرہ کا بیان کیا، اعمال باطنہ اس میں نہیں ہے۔
وہی بات اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہے ایک اصطلاح کے اعتبار سے، تفصیل پڑھ چکے ہیں ہم، پڑھتے نہیں. اسلام پورے دین کا علم بھی ہے، اس میں دین کی ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں، ایمان، اسلام، احسان. اور ایک اصطلاح یہ بھی ہے کہ صرف اعمال ظاہرہ کا نام اسلام ہے اور تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے، اور احسان اخلاق باطنہ کا ہے. تو آپ نے اسلام کی تعریف کی، کہتا صدقتا، ہاں سچی کہی تم نے آپ نے بات. فعجبنا لہو یسألوہ ویصدقوہ، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی خود ہی کر رہا ہے، یہ علامت اس بات کی کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور تصدیق بھی کر رہا ہے اس بات کی، یہ علامت اس بات کی ہے کہ جانتا ہے. تو متضاد علامت ظاہر کی. پیش نظر یہ تھا کہ تمام صحابہ کرام پوری طرح ہمتن متوجہ ہو جائیں اور ایک ایک بات کو تفصیل سے سن لیں، سمجھ لیں اچھی طرح، کیونکہ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی پہلے کا، آخر حیات کا واقعہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل ہو چکی تھی. ایمان مکمل، اسلام تعلیم مکمل ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالہ محنتوں کا اور مشقتوں کے ذکر کے دین کی تعلیم کر چکے تھے. اب وہ بکھری ہوئی تھی، وہ تعلیمات بہت ساری، بہت پھیلی ہوئی تھی، ان کا خلاصہ نکالا، خلاصہ جلدی سے جبریل میں آ گیا. ایمان، اسلام، احسان، پورے دین کا خلاصہ اس میں آ گیا. جیسے کہ کامیاب استاد کی عادت ہوتی ہے کہ شروع میں اختصار کر کے بتاتا ہے، پھر اس کی تفصیل کر کے پھیلاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا خلاصہ نکال کر طلبہ کو بتا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، خلاصہ پورے دین کا آخر میں بتا دیا کہ حاصل پورے لب لباب پورے دین کا یہ ہے. اسی واسطے اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا ہے. ام الکتاب جس طرح سورہ فاتحہ ہے ام الکتاب ہے، اس کو ام السنہ کہا گیا ہے. قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر، کتب پر. یہاں اس سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے تو جو تعریف کی ہے ایمان کی، آپ کو جو یاد کرائی تھی، وہ تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے تو صرف اس کا مومن بھی صرف ایک ذکر کیا تھا وہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا، تصدیق کرنا. اور یہاں مومن بھی بہت سارے ذکر کر دیے ہیں، اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسول پر، یوم آخر پر، قدر خیر تقدیر پر. اشکال ہے نہیں؟ یہ اشکال وہاں بھی ہم بتا چکے ہیں. جواب یہ کہ یہ اگر اتنا بھی کہہ دیتے کہ انتمنا برسولی، انتمنا بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی تعریف پوری ہو جاتی ایمان کی، مگر آسانی کے لیے آپ نے تفصیل بیان فرما دی، تخصیص تعمیم بعد تخصیص کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سمجھ میں بات. قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اس کی ترکیب میں بھی ہم اختلاف بیان کر چکے ہیں محدثین کا، فقہا کا اور اپنے بزرگوں کا، کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ احسان کے 2 مقام ہیں، مقام مشاہدہ، مقام مراقبہ. لیکن ہم نے کہا کہ راجح ہمارے بزرگوں نے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ پچھلے جملے کی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، یا تعلیل ہے، ایک علت ہے وہ پہلے جملے کی، علت دوسرا جملہ فإنك لا تراه فإنه يراك. مطلب یہ کہ تم دیکھ کر جتنا خشوع اور خضوع کرتے وہ اس وجہ سے نہ کرتے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، بلکہ اس وجہ سے کرتے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. ہم نے مثال دی تھی کہ کوئی نابینا استاد ہو جو دیکھ نہ رہا ہو تو طلبہ احتیاط سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن جب استاد بینا ہو، طالب علم اگر سے نہ بینا ہو تو بہت محتاط ہو کر بیٹھے گا. آئی سمجھ میں بات؟ ذہن میں تفصیلیں یاد آ جائے گی نہیں، خلاصہ کر کے یاد دلا رہے ہیں ہم. درس مسلم میں سب تفصیل موجود ہے، اس کو دیکھ لینا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها، علاماتها، اشراط، علامات، امارات ایک ہی چیز ہے.
قال أنت لم ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. جو پہلے بکریوں کے چرواہے تھے وہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا، جیسا کہ ہوا. تفصیل ہم نے بیان کی تھی، واقعی مرتبہ ہو چکا ہے یہ قصہ. قال ثم انطلق فلبثت مليا، پھر وہ چلا گیا، وہ شخص اجنبی جو تھا تو وہ چلے گئے. فلبثت مليا، حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ پھر میں کچھ دن، ملی کہتے ہیں وقت طویل، ایک طویل وقت تک میں ٹھہرا رہا، یعنی کوئی مزید بات نہیں کی، میں نے مزید بات نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر. ثم قال لي يا عمر، دوسری روایتوں میں صراحت ہے ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں کہ 3 دن کے بعد کہ محمد فاروق اعظم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عمر اتدری من السائل؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. سارا کچھ تھا، یہ دین تھا. چلیے آگے. دیکھ پڑھیں. وبه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الفضيل بن حسين الجحدري واحمد بن عبد الضبي. جحدریہ کیوں ہو گیا بھائی؟ جحدری ہے. جحدري واحمد بن عبد الضبي قالوا ضبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. یہ کمال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا، کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ باتیں وضاحت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. اب متابعات بیان کر رہے ہیں. امام بخاری تو کہتے تابع و فلان و فلان و فلان، لیکن یہاں پوری سند کے ساتھ ذکر کر دیا. یہ دوسری سند بیان کر رہے ہیں اسی حدیث کی، حدیث جبریل کی، فاروق اعظم کی روایت کی. حدثني محمد بن عبید الغبری، ایک استاد. دوسرے ابو کامل الفضیل الحسین الجحدری، یہ دوسرے استاد. احمد بن عبدۃ الضبی، یہ تیسرے استاد ہیں. اور پیچھے کتنے استاد آ چکے ہیں اس حدیث میں؟ 2 آ چکے ہیں. کون کون؟ ابو خیثمہ اور عبید اللہ ابن عمر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 5 طریق ہو چکے اب تک اس حدیث کے. 2 سند، دوسری سند چل رہی ہے. پچھلی سند میں 2 طریق تھے، یہ دوسری سند میں 3 طریق آ گئے. قالوا حدثنا حماد بن زید عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة. آگے مطر الوراق سے آگے وہی سند ہے جو پیچھے تھی. قال لما تكلم معبد الجهني معبد بما تكلم به في شأن القدر انكرنا ذلك، ہم نے اس کو برا سمجھا. قال فحججت انا وعبد الرحمن بن الحميري، اور ہم کو حج کو گئے میں اور عبد الرحمن، کوئی دونوں جنہوں نے بات کی تھی جو پچھلی مرتبہ میں آئے ہیں. لیکن وہاں شک ظاہر کیا تھا راوی نے کہ حج میں تھے یا عمرے میں تھے. یہاں متعین کر دیا راوی نے کہ یحییٰ بن یعمر نے متعین کر دیا تھا کہ ہم حج میں گئے تھے. فساق الحدیث بمعنی حدیث کہمس مدار الحدیث وہاں تھے، یہاں مدار الحدیث مطر الوراق ہیں. تو دونوں کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق تھا. وہ اسنادی بمعنی حدیثی کہمس و اسنادی وفی بعض زیادت و نقصان حروف. البتہ کچھ زیادہ، کچھ الفاظ زیادہ، کچھ الفاظ کم ہیں، اور ہے سند کے ساتھ وہی بات ساری وہی ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم فذكرنا القدر وما يقولون فيه واقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه وعنهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. یہ تیسری سند لائے امام مسلم اسی حدیث کی. امام بخاری ایک حدیث کی بہت ساری سندیں جو ہوتے تو پوری کتاب میں بکھیرتے ہیں. کوئی کتاب الایمان میں لے آئے, کتاب العلم میں لے آئے, کوئی کسی اور جگہ لے آئے. ایک طریق وہاں ہے, ایک طریق یہاں ہے, اور ہر طریق بھی پورا کا پورا نہیں لاتے. وہ اس کا مقصد تفقہ ہے, اس کا بھی شان ہے, امتحان بھی لیتے رہتے ہیں طلبا کا. یہاں امام مسلم نے سب کو اکٹھا کر دیا. تمام ایک حدیث سے متعلق جتنی روایتیں ہوتی ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. جتنے متابعات ہوتے ہیں, شاہد ہوتے ہیں, سب ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. تو یہ تیسری سند آ گئی. قال حدثنا جعفر بن سعيد القطان قال حدثنا عمر بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة. یہاں اس میں ایک ہی طریقے, تین سندیں تھیں, تیسری سند آ گئی. اس کا طریق صرف ایک ہی ہے. آگے پھر وہی ہے کہ قال وہاں تھا کہ بات کرنے والے ایک ہی تھے. انطلقت انا ابو حمید بن عبد الرحمن, اور یہاں کہ قالا دونوں نے یہ بات کہی ہے. لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه واقتصرنا كنا في حديث من عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيء من زيادة فقد نقص منه شيء. کچھ الفاظ میں کمی, کچھ زیادتی ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال وہ جو ہم نے آپ کو بتایا نا کہ فلاں تفصیلات محذوف ہے, بعض روایتوں میں یہ ہے, بعض روایتوں میں یہ ہے, وہ ان قسم کی روایتوں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں. جی. قال حدثنا المؤتمر عن أبيه عن يحيى بن يعبر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. یہ کون سی سند آ گئی؟ تیسری چوتھی حدیث, تو چوتھی سند آ گئی حجاج بن الشاعر کی. اس کے اندر کوئی اور طریق نہیں ہے. حاصل وہ ہے بنحو حدیثهم, مثلی حدیثیم نہیں کہا, بنحو حدیثیم کا ہے. الفاظ میں فرق ہے, معنی حاصل ایک ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ امام مسلم نے فاروق اعظم کی روایتیں 4 سندوں سے ذکر کی ہیں, اور طریق کل کتنے ہو گئے؟ 7 طریق ہو گئے. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے, حدیثوں کی تعداد شمار کرنے کے طریقوں میں محدثین کا اور اصولیین کا اختلاف ہے. محدثین تو ہر طریق کو ایک حدیث شمار کرتے ہیں الگ. چنانچہ کہیں گے یہ فاروق اعظم کی حدیث جو ہے یہ 7 حدیثیں ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن اور آگے ابو ہریرہ کی حدیث آ رہی ہے تو جتنے طریق ہوں گے وہ اتنی حدیثیں وہ بھی ہو جائیں گی. اور اصولیین کا طریقہ یہ ہے کہ مضمون اگر حدیث کا ایک ہے اور سندیں کتنی بھی زیادہ ہوں, طریق کتنے بھی مختلف ہوں, بہت سارے ہوں, اس کو ایک حدیث شمار کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصولیین کا وظیفہ الفاظ حدیث سے معنوں کو نکالنا, احکام میں مستنبط کرنا. ان کو براہ راست اس کی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ایک راوی کے حالات زندگی کو جانے, سب کچھ کریں. اقتدار اجتماعی طور پر اتنا علم ان کے لیے کافی ہے کہ حدیث متواتر ہے, صحیح ہے یا نہیں, متواتر ہے یا نہیں, حسن ہے یا نہیں, حسن لعینہ ہے یا حسن لغیرہ ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے. اتنا جان لینا تو کافی ہے ان کے لیے. باقی تفصیلات میں جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. فلاں راوی کب پیدا ہوا, کوئی انتقال ہوا, فلاں بات کس کس کا شاگرد ہے, کیا ہے, ان بحثوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس بات پہ اصولیین اس کو ایک حدیث شمار کرتے ہیں. چنانچہ اس پوری حدیث جبریل کو اصولیین, چاہے وہ فاروق اعظم کی روایت سے ہو, چاہے ابو ہریرہ کی روایت سے ہو, ابن عباس کی روایت بھی ہے, اس میں آئی ہے, سب کو ایک حدیث شمار کریں گے حدیث جبریل کو. چلیے آگے. اچھا, اسی سے ایک بات سمجھ لیجیے. منکرین حدیث ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ دیکھیے جو لوگوں نے, علماء نے, ملاؤں نے حدیثوں کی تعداد بنا رکھی ہے, کتنے لاکھ حدیثیں حضرت امام مسلم کو یاد تھی, اتنے لاکھ حدیثیں فاروق امام بخاری کو یاد تھی, اتنے حدیثوں کا حافظ اتنے تھے, حالانکہ اتنے لاکھ حدیثیں پوری مجموعہ مل کر بھی نہیں ہوتی. تو اتنے لاکھ حدیثیں کیسے آ گئی؟ آئی سمجھ میں بات؟ تو جواب وہی ہے کہ وہ حدیثیں محدثین کے اعتبار سے ہیں وہ لاکھوں میں ہوتی ہیں, اصولین کے اعتبار سے وہ اتنی بنتی ہیں جتنے نظر آ رہی ہیں. چلیے آگے.
وبه قال اب یہاں سے ابو ہریرہ کی روایت آ رہی ہے جی، یہ ابو ہریرہ کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں. وبه قال حدثنا ابو کالا نہیں قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله بل ایمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله ایک نسخے میں کتابی یہ دونوں ہو سکتا ہے جی. ولقائه اس میں لقاء کا لفظ بھی آ گیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف اقوال ہیں لیکن جو زیادہ ظاہر باتیں وہ دو ہیں. یا تو یہ کہ لقاء سے مراد موت ہے اور بعض بعد الموت سے مراد قبور سے اٹھنا ہے، اور دوسرا ایک یہ کہ لقاء سے مراد بعث اول ایک ہے، ایک بعث آخر ہے. بعث آخر تو وہ ہے جو آخرت میں قبور سے نکلیں گے لوگ، اور بعث اول وہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے بچے جب کی صورت میں. تو اب بعث الآخر کا لفظ آ رہا ہے، اس کی تشریح اس کی وجہ سے بتانا پڑتا ہے کہ بعث اول کون سا تھا جی. وتؤمن بالبعث الآخر قال یا رسول اللہ ہماری نا گویا بعث دو ہیں، ایک بعث اول ہے من بطون الامہات، ایک بعث آخر ہے من بطون القبور. قال یا رسول اللہ ما الاسلام اور لقاء سے مراد کیا ہوگی؟ یا تو اس سے موت مراد ہے اور اس کے بعد کے حالات بعث مراد ہیں جو ہو سکتا ہے، اور بظاہر یہی ہے جی. چلیے. قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الفاظ کا فرق ہے اور باقی وہی چل رہی ہیں باتیں جی. قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنه إن لا تراه فإنه يراك. فإنه نہیں تھا، أن تعبد الله كأنك تراه آگے فإنك إلا تراه فإنه يراك. ہاں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جملہ جو ہے ابو ہریرہ کی روایت کا ہے، اس سے تائید ہوتی اس قول کی کہ یہ جملہ پچھلے جملے کی تعلیل اور علت ہے. عبارت یہ ہے جی. قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها. ربتها نہیں ربها ہے. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها وإذا تطاول الرعاء جب ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے بدن رہنے والے، یعنی جن کے پاس کپڑے بھی نامکمل ہوتے تھے، پورے بدن کو چھپانے کے لیے وہ بھی کافی نہیں ہوتے تھے، بالکل فقیر مسکین قسم کے لوگ تھے، پسماندہ لوگ تھے، وہ رؤوس الناس بن جائیں گے، لوگوں کے سردار بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے. چنانچہ یہی ہوا. تاتاری اسی طرح کے تھے، بکریاں چرانے والے لوگ تھے. پھر عالم اسلام پر عذاب الہی بن کر نازل ہوئے اور اسی کی پھر اولاد میں سے وہ مسلمان ہوئے. تیمور لنگ چوتھی نسل میں آیا، پانچویں نسل میں آیا اس کی چنگیز کی، اور تیمور لنگ کے اولاد میں بابر آئے ازبکستان میں. بابر نے حکومت قائم کی ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں، کابل تک سب حکومت اس نے قائم کی. اور اس کے بعد پھر انہی کے اولاد میں شاہ جہان نے جامع مسجد دہلی تعمیر کی اور مقبرہ تاج محل تعمیر کیا، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جی. وَإِذَا تَتَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهَمِ اس کے بعد پھر یہ علامتیں یورپ میں ظاہر ہوئیں. وہاں ٹریڈ سینٹر بنا جو تباہ ہوا ہے. اس سے پہلے امپائر بلڈنگ تھی، سب دیکھے ہیں. سب سے پہلے دنیا کی سب سے اونچی اس کو سمجھا جاتا تھا. پھر امپائر اسٹیٹ ان سب بڑا ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب ملائیشیا میں ایسی عمارت بنی ہے، وہ اس سے بھی اونچی ہے. اب سنا ہے کہ
سعودی عرب میں بھی اس سے بھی بنانے کا ارادہ ہو رہا ہے. چلیے آگے. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اس آیت کی تفصیلات ہم بتا چکے ہیں وہاں درس بخاری میں. ضرورت ہے مزید بتانے کی؟ چلیے. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. معلوم ہوا کہ اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ جبریل تھے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاروق اعظم نے 3 دن کے بعد ان کو کیسے 3 دن کے بعد کو پتہ چلا؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو مجلس میں اس شخص کے رخصت ہونے سے پہلے ہی فاروق اعظم اٹھ کر چلے گئے ہوں گے. بات چیت جب ختم ہو گئی تو چلے گئے ہوں گے، اور 3 دن کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے بتایا. باقی حاضرین کو پہلے ہی دن معلوم ہو گیا تھا. چلیے. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته واذا ولدت الامه بعلها يعني السراريه. بال ویسے شوہر کو بھی کہتے ہیں، اور مراد یہاں پر آقا اور سید ہے، اپنے سید کو جنے. اس کے بارے میں تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں. اذا ولدت الامۃ ربھا کے تفصیلات. آگے قال وحد نہیں ٹھہر جائیے، اس کو ایک لفظ رہ گیا ہے. یعنی سراریہ، یعنی باندیاں مراد ہیں. سریہ کی جمع ہے سراری، اور سریہ سریہ ایسی باندی کو کہتے ہیں جو مالک نے وطیع کرنے کے لیے اپنے پاس رکھی ہو. تو اس کو سریہ اس بات سے کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ سُرُورُ مَالِكِهَا. تو خلاصہ ایک مراد باندیاں ہیں. کیا مطلب ہے کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا کا مطلب باندیوں کی خبر دینا ہے کہ کسی زمانے میں باندیاں بہت ہونے والی ہیں، فتوحات بہت ہوں گی اور مسلمانوں کی باندیاں بہت ہوں گی، جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ بہت ہوئی ہیں. حتیٰ کہ ہارون رشید کی بھی باندی سے کے پیٹ سے مامون رشید پیدا ہوئے، بادشاہ بھی پیدا ہوئے. جی چلیے. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوا فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو. تو لوگ پوچھتے ہوئے ڈرے کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے پوچھنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا. جی. قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان. قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنه إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربتها فذلك من أشراطها. ربها تلد ربها فذلك من أشراطها. فذاك من أشراطها. وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم جو گونگے بہرے تھے یعنی علم رکھنے والے نہیں تھے. ملوک الارض فذاك من اشراطها. واذا رايت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من اشراطها. بہم کہتے ہیں بکری کے بچے کو، اور بہم کہتے ہیں اونٹ کو، کالے اونٹ کو. اب ہم کی جمع ہے، بہما کی جمع ہے. جی. في 5 من الغيب لا يعلمهن الا الله. ثم قرأ ان الله عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى آخر السورة. ثم قال رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي فالتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرائیل علیہ السلام اراد ان تعلموا اذا لم تسألوا. بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پر ان اللہ عنده علم الساعہ کے تحت ضرورت ہے اس بات کی کہ علم غیب کا مسئلہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا جائے، کیونکہ یہ مشہور مختلف بھی مسئلہ ہے علماء بریلی اور علماء دیوبند کے درمیان. چنانچہ ہم نے اس مقام پر اس کو تفصیل سے لکھا ہے درس مسلم میں، اس کو آپ ضرور مطالعہ کر لیں اور مطالعہ کر کے کل آپ آئیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے، سنیں گے، کیونکہ یہ مواضع امتحان میں سے مشہور مسئلہ ہے. ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجیے، خلاصہ وہ یہ کہ ہم نے بہت غور کیا دیوبندی بریلوی عقائد کے درمیان کے بارے میں، ہم نے بہت محنت کی ہے. بریلوی حضرات سے ملاقاتیں کی، اپنے بزرگوں سے ملاقاتیں کی ہیں کہ صورتحال واضح ہو، اور اگر اختلاف ہے تو کس درجے کا اس کی تحقیق ہو. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اختلاف عقائد کے سلسلے میں ہمارے اور ان کے درمیان ایسا اختلاف جس کی بنیاد پر کفر و شرک کے فیصلے کیے جائیں، صرف اختلاف نزاع لفظی ہے، حقیقی لفظ نہیں ہے. مثلا وہ علم غیب کے قائل ہے، جب ہم نے تحقیق کی اور ان کی باتیں سمجھی دیکھی تو معلوم ہوا کہ علم غیب سے مراد ان کی کیا ہے؟ انباء الغیب. انباء الغیب کو ہم بھی مانتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں، چنانچہ اس کا ہم نے بیان ذکر کر دیا ہے. اس سلسلے میں میں نے بریلوی حضرات سے، بڑے بڑے علماء سے باتیں بھی کی ہیں، اور اپنے بزرگوں میں سے حضرت مولانا سفر اپنے گجرا والے میں اپنے سرفراز صفدر صاحب، وہ والد صاحب کے شاگرد تھے، تو ان کی خدمت میں ایک مرتبہ میں سفر کر کے گیا، اکیلے ہی گیا تھا، کوئی اور تھا نہیں میرے ساتھ. تو میں ان کے پاس گیا اسی وجہ سے کہ ذرا ان کو میں بتاؤں گا کہ میں نے اب تک بریلوی حضرات سے کیا کیا باتیں کی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کے علم میں لاؤں. ان سے الحمدللہ ہمارا رابطہ رہتا تھا. پھر ان کی جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں ان کو ہم نے نقل کیا ہے. کن کی کتابیں؟ بریلوی حضرات کی. ان کا مطالعہ کر کے آپ آئیے، انشاءاللہ صورتحال واضح ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ بس بھائی، بدعات میں تو اختلاف ہے، الفاظ اعمال میں تو اختلاف ہے. وہ بعض اعمال کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، ہم ان کو بدعت کہتے ہیں. اس میں تو بہت اختلافات ہیں بہت سارے مسائل میں، لیکن عقیدے کا ایسا اختلاف جس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کے فیصلے کیے جائیں وہ کہیں حقیقی نہیں ہے.